الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. عن سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله قال عليه الصلاة والسلام قل بيمينك إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کا حکم ہے اے ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جو حدیث ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کل بیمینک، کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبرانہ انداز میں جواب دیا کہ نہیں، میں اپنا دایاں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ تجھے کسی چیز نے منع نہیں کیا، ما منعہ الا الکبر، مگر تجھے تکبر نے روک دیا ہے. تیرے اندر بڑائی اور تکبر آ گیا ہے، اس بات نے تجھے روک دیا. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تو کبھی اپنا دایاں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. روایت میں آتا ہے کہ اس شخص نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو دنیا سے رخصت تو ہو گیا، لیکن کبھی بھی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا. یہ حدیث بظاہر تو ہمیں بہت چھوٹی سی نظر آ رہی ہے اور ایک عام سی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر جو سبق ہمیں مل رہے ہیں وہ بہت بڑے زبردست ہیں. پہلا سبق تو یہ سمجھ میں آتا ہے، ہم میں سے بہت سو کے دلوں میں خاص طور سے اپنے بارے میں اگر کہوں تو یہ بعید نہیں ہے. ہمارے دماغ میں یہ بات آتی تھی، دلوں کے اندر یہ بات آتی تھی
کہ کاش ہم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے. ہمارے لیے قرآن کریم کی آیات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنا کتنا آسان ہوتا، چونکہ وہ ماحول بنا ہوا تھا. تو یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے، لیکن آج کل کے جو مطالعے سے جو بات نکلتی ہے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضرات صحابہ کرام تھے، جس قدر ان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہے، اگر اس کا ایک ذرہ بھی ہمارے اوپر ڈال دیا جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. آج کل کے ایمان کے جو حالات ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اگر ان کی کنپٹی پر ایک تمچا رکھ دیا جائے یا صرف تھوڑی سی دبش دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں آدھے سے زیادہ مسلمان کافر ہو جائیں گے. یہ ہماری ایمان کی حالت ہے، میں بھی اس کے اندر شامل ہوں. صرف اس وجہ سے کہ شریعت نے رخصت دی ہے. آپ ذرا دیکھیں، تواریخ کو اٹھا کر کے، صحابہ کرام کے واقعات کو اٹھا کر کے دیکھیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مکہ کی سرزمین ہے، اور کس قدر گرمی، ریتیلا علاقہ، پتھریلا علاقہ کہ اس کے اوپر چلتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو جلتا ہوا محسوس کرنا شروع کر دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمین پر ڈال کر کے، آپ کو صرف زمین پر ڈالا ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر پتھر بھی رکھ دیا گیا اور پتھر کے اوپر اور زور ڈال دیا گیا. یہ تکلیفیں ہم جیسے نااہل برداشت کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کتاب کے اندر اصلاح خطبات میں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جو عطا فرماتے ہیں وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کی حیثیت اور اس کی برداشت کے مطابق اس کو عطا فرماتے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ یہ امت جو آج اس وقت میں فی الحال میں موجود ہے، اگر یہ اس وقت میں ہوتی تو ان میں سے ایک بھی مسلمان باقی نہ رہتا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے عمر اور ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو، جو اور بہت سارے صحابہ کرام تھے، ان کے اندر اتنا دل اور گردہ جمع کیا تھا کہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی. ہم جیسے نااہلوں کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور فوراً عمل کر لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ وہی ہے جو ابو جہل کا زمانہ ہے، ابو لہب کا زمانہ ہے. حضرت عثمان غنی کا زمانہ وہی ہے جو ابو جہل کا، ابو لہب کا اور بہت بڑے بڑے منافقین کا زمانہ ہے. کیا ہم ان لوگوں کی ایک کوڑے کی چوٹ کو برداشت کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعات سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ میرے پیارو، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم اس چوٹ کو برداشت کر سکو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت ستایا جاتا تھا اور پریشان کیا جاتا تھا، آپ کو جب ریت پر لٹایا جاتا، پتھر رکھی جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ گزر ہوا. گزر جب ہونے لگا تو پتہ چلا کہ مکہ کے بڑے سردار نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر لٹا رکھا ہے اور اونگے پر لٹا رکھا ہے. آپ کے اوپر چوٹ، پتھر اور کوڑے لگائے جا رہے ہیں کہ ایمان کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، اپنے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ. لیکن حضرت عمر، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو نکلتا تھا، احد احد، کہ صرف اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تو یہ برداشت تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بلال، اتنی گنجائش تو اسلام نے دے رکھی ہے کہ تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہہ دے، اگر تو دل سے نہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، جیسے آج کل کے دور میں کہا ہے جے شری رام کے نعرے لگاؤ تو جان بچے گی، اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن یہ احکام جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ابھی کہہ دے، بعد میں تو ایمان تو لے کر کے آئے گا، دل سے مت کہنا، دل سے ان کی باتوں کو قبول مت کرنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ابو بکر، کہ تو بھی ان لوگوں کی فہرست میں ہے، تو بھی مجھے رخصت سکھا رہا ہے.
خدا کی قسم آج سارے مکہ والے بھی اگر میرے اوپر زور ڈال دیں میں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اور گردہ بولتا ہے, یہ جواب دیتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پتہ چلتا ہے ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہم تک پہنچی ہے اور اس زمانے تک جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے خبر واحد کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچی ہے, اگر کوئی انسان ان باتوں کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا تو علماء کرام نے لکھا ہے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. بہت بڑا گناہ کیا ہے, کبیرہ گناہ میں داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منع کیا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہو. لیکن دوسری جانب اگر ہم اس زمانے میں ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی اور کسی شخص نے آ کر کے بتا دیا خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہہ دی تو ہمارے اوپر ظاہر تھا کہ فوراً عذاب نازل ہو جاتا. دوسری بات جو ہمیں اس حدیث کے ٹکڑے سے سمجھ میں آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس شخص کو بد دعا دی ہے, بہت سے حضرات کے ذہن میں آتا ہے کہ بد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے فوراً بد دعا کر دیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی. میں نے کہا یار آپ کو بتایا کس نے؟ ہم نے تو دیکھا ہے قنوت نازلہ جو آپ پورے ایک مہینہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کے بد دعائیں کی اور آپ کہنے بد دعا نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی سر سے پانی اتار دے, ایک دوسرا درجہ الگ ہے کہ آپ کو جتنی چوٹ دی جا رہی ہے آپ معاف کرتے چلے جائیں, آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے, آپ کے اندر اتنا مادہ ہے تو آپ معاف کرتے جائیں, معاف کرتے جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بد دعا نہیں کی ہے, یہ غلط ہے. آپ نے بد دعا کی ہے حضرت ابو لہب کے لیے, ابو جہل کے لیے اور بھی بڑے بڑے منافقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز کی رکعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے. اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات کہہ لینا کہ آپ نے بد دعا نہیں کی ہے غلط ہے سراسر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث میں نے پڑھی ہے, آپ نے فرمایا کہ ہاں تجھے کسی چیز نے روکا نہیں ہے, ما منعہ الا الکبر, مگر تجھے تکبر نے روک دیا ہے کہ جو تم نے مجھے یہ جواب دیا ہے نا کہ میرا ہاتھ نہیں اٹھتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا جا آج کے بعد تیرا ہاتھ اٹھے گا ہی نہیں. تو یہ کیا تھا؟ یہ بد دعا نہیں تھی. اور لکھا ہے روایت کے اندر آتا ہے کہ اس شخص نے دنیا سے رخصت ہو گیا اگر کبھی ہاتھ کو, دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کبھی نہیں اٹھا سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ تھا. بہت سی بات یہاں سے اولیاء کرام کے بارے میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انداز الگ الگ ہوتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کیوں ہے؟ اولیاء کرام بد دعا کرتے کیوں ہیں؟ انبیاء کرام بد دعا کرتے کیوں ہیں؟ تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس شخص کے انکار کی وجہ سے اگر آپ اس کے لیے بد دعا نہیں کرتے تو آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ فوراً عذاب نازل ہو جائے. یہی حال بزرگان دین اور اولیاء کرام کا ہوا کرتا ہے. ایک شخص تھے, مرید ہوئے بیچارے کسی سے اور عرض کرنے لگے کہ جی میں یہ سنا کئی مرتبہ کہ بزرگ بہت الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں, کوئی کسی کیفیت کا ہوتا ہے, کوئی کسی کیفیت کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی چھوڑو, شیخ صاحب نے کہہ دیا چھوڑو, کیا کرو گے اس کا, تو میں ان باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا, آپ تو اپنا نماز روزے میں لگے رہو, اپنے قرآن ذکر میں لگے رہو, آپ کے لیے یہی کافی ہے. لیکن بہت سے کوئی چاہت ہوتی کہ آپ پتہ تو چلے. تو خیر جب انہوں نے زبردستی کی اصرار کیا تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کرنا, فلاں مسجد کے اندر 3 بزرگ ملیں گے, ان کو جا کر کے مکہ مارنا, بس کچھ اور کام نہیں کرنا ہے, پھر جو ریئیکشن ان کی طرف سے آپ کو ملے وہ آ کر کے مجھے بتانا. اب یہ جناب گئے اور جا کر کے 3 بزرگ ایک اس کونے میں ایک ادھر لگے ہوئے ہیں, ذکر اذکار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے جا کر کے
ایک مکہ مارا، وہ صاحب بالکل خاموش اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، کوئی ضرورت نہیں، چلو جی کوئی بات نہیں۔ دوسرے بزرگ کی طرف گئے، جیسے ہی انہوں نے مکہ مارا ان بزرگ نے فوراً ان کی طرف کو رخ کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی تیرے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگی؟ اب انہوں نے دیکھا چلو بھائی یہاں سے بات ختم ہو گئی۔ تیسرے کے پاس گئے، جیسے ہی مکہ مارا انہوں نے فوراً اٹھا کر یہ اس کو تھپڑ جو لگایا، فوراً بھاگتا ہوں میں جس سے ان کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے جا کر کے کہ جی یہ حالات میرے ساتھ پیش آئے ہیں، آپ نے کہا تھا 3 بزرگ ملیں گے، میں نے ایسا ایسا ہی کیا، مکہ مارا ہے۔ ایک نے تو کچھ بھی نہیں کہا، بالکل خاموش ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، دوسرا وہ پوچھنے لگا مجھ سے کہ بھائی تیرا ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگی مجھے مارتے ہوئے، اور تیسرے نے مجھے الٹا اور تھپکا دیا ٹھیک کر کے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہی تو بات ہے، جو پہلے بزرگ تھے انہوں نے جو تجھے مارا نہیں ہے، کچھ نہیں کہا ہے، ان کے سامنے صرف آخرت تھی اور وہ دیکھ رہے تھے کہ بس میں ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، دنیا والے کیا کر رہے ہیں کرنے دو، کوئی دقت نہیں، کیوں مارا ہے، کس لیے مارا ہے، میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں بھائی، کیوں پوچھو تجھ سے۔ تو انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ نے دوسرے کے ساتھ جب برتاؤ کیا اور انہوں نے آپ سے معلوم کیا تو وہ دوسروں پر احسان کیا کرتے تھے، رحمت زیادہ غالب تھی ان کے اندر، تو انہوں نے فوراً آپ سے معلوم کر لیا، اور تیسرے نے آپ کو اس وجہ سے تھپڑ لگایا، مکہ لگایا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مارنے کی وجہ سے کہ میں اس کو جواب نہ دوں اور اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بد دعا فرمائی ہے اس کا زیادہ تر جو رجحان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی ایک نبی کے حکم کو توڑ دینا اور اس کی باتوں کا انکار کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کے لیے بد دعا نہ کی جائے تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو ایک شخص کی نہیں بلکہ ساری قوم کے اوپر پھرا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت کی وجہ سے کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ غضب کی وجہ سے۔ اگر غضب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ٹھیک ہے بس جاؤ کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہ کہتے۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار لگی، آپ کے فوج سر میں گھس چکی تھی جس کی وجہ سے خون ٹپکنے والا تھا، علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ آپ کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں لگا تھا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل کو پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نبی کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گر جائے اور فوراً عذاب نازل ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی چیزیں ہوا کرتی ہیں، یہ رحمت کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو حالات ہیں وہ بہت مختلف ہیں، آج کل کے لوگ ان کو برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی سنتیں جن کو ہم چھوٹی کہتے ہیں ان کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا تو ایک صاحب میرے پاس بیٹھے، اور جب بیٹھے ہیں تو سفر میں جو چلتے ہیں اور خاص طور سے اگر مسلمان ہے، دیکھ رہا ہے کہ بھائی سامنے والا مسلمان ہے تو آپس میں بہت چار بات چیت شروع کر دیا کرتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میرے ساتھ بے تکلفی سے ہونے لگی، بات کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب جو فلائٹ میں ہوتا ہے وہ تھوڑی بہت دیر بعد کوئی پانی لے کر کے آ رہا ہے، کبھی کھانا لے کر کے آ جاتی ہے، اس طرح کا ہوتا ہے فلائٹ کے اندر۔ تو کہنے لگے میرے پاس جیسے ہی وہ کھانا لے کر کے آئے تو انہوں نے اٹھا لیا کھانا کھانے کے لیے، انہوں نے جو ہاتھ بڑھایا ہے تو دائیں ہاتھ سے تو غالباً انہوں نے اٹھا لیا، لیکن جو انہوں نے کھانا شروع کیا وہ بائیں ہاتھ سے شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تو یہ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھانا تناول فرماتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھایا کرتے تھے۔ تو وہ شخص فوراً کیا جواب دیتے ہیں، یا تم جیسے مولویوں نے بس اس دنیا کو اسی چکر میں لگا رکھا ہے، ان مسلمانوں کو اسی چکر میں لگا رکھا ہے، اس وجہ سے آج ترقی نہیں کر سکے۔ تو حضرت نے جواب دیا، اچھا بیٹے بات تو بتاؤ، آپ تو کافی دن سے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، یہ بتاؤ آپ نے کتنے ملک کو فتح کر لیا ہے آج تک، آپ نے کتنی ترقی کر لی ہے؟ ایک چھوٹی سی سنت جس کو کرنے کے لیے کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا، تو آپ نے کون سی ترقی کر لی؟ تو وہ کہنے لگے خاموش،
چپ چاپ بیٹھے رہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک واقعہ بتایا ان کو کہ بھائی یہ جو ہمارے اندر آتا ہے، حضرت خواجہ طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انگریزی جتنی بھی تعلیم ہے پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوا کرتا تھا اور آج بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ گویا کہ اس نے ہم کو جو پلٹا ہے بالکل الٹ کر دیا ہے، اور ہمیں اس نے سکھا دیا کہ ترقی اگر ہے تو بائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں کوئی ترقی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اور بتلایا، سمجھایا اس صاحب کو کہ بھائی ایک گاؤں کے اندر ایک شخص تھا، پیڑ پر چڑھ گیا کھجور کے، چڑھ تو کسی طرح سے گیا لیکن بیچارے کو اترا نہیں گیا، آواز دے رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے کہ لوگوں مجھے اتارو، مجھ سے اترا نہیں جا رہا ہے۔ اب سارے لوگ حیران ہیں یار کیسے اتارے۔ ایک بہت بڑا عقل مند جس کو سمجھا جاتا تھا اس کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں پیڑ پر چڑھ گئے، آپ ان کو ذرا نیچے اتار دیں۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک رسہ لے لو اور جا کر کے اس شخص کے پیر میں بندھوا دو کسی طریقے سے۔ رسہ پھینکا اور جا کر کے اس شخص نے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس کو کسی طریقے سے اپنے ہاتھ میں یا اپنے پیر میں باندھ لیا اور لوگوں کو کہا کہ پکڑ کے جھٹکا مارو۔ اب وہ جیسے جھٹکا مارنا تھا فوراً زمین پر آ کر کے دھڑام سے گرا اور ختم۔ لوگ کہنے لگے یار تیری عقل مندی کی وجہ سے آج تک کبھی تجھے مات کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی تو ہارا نہیں ہے، تیری عقل مندی کی وجہ سے آج بندہ ٹپک گیا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، مر چکا ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب یہ دیتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے مر گیا، شاید اس کی موت کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے تو جتنے بھی لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے وہ ان کے ہاتھ میں رسہ باندھ کر کے نکالا ہے۔ تو یہ کنواں تھا، وہ پیڑ پر لٹک رہا ہے اور وہ اس کو جھٹکا مار کر کے نیچے اتار رہا ہے اور اس کو کیا سمجھ رہا ہے کہ کنویں سے نکالنا، تو وہ کنویں سے کھینچنا ہوتا ہے اور اوپر سے اتارنا ہوتا ہے اور وہ الگ طریقے سے اترنا ہوتا ہے۔ تو ہماری قوم کیا سمجھتی ہے کہ ترقی اس ہاتھ میں اس طریقے کے اندر ہے کہ جیسے وہ ترقی کر رہا تھا، گویا کہ الٹے ہاتھ کو ہم نے ترقی سمجھ لیا اور بائیں ہاتھ کو ہم نے بیکار سمجھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعجب التیمم، کہ دائیں چیز کو دائیں طرف کو زیادہ پسند کرتے تھے، حتی الترجل والتناول، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بالوں میں کنگھا کیا کرتے تھے وہ بھی دائیں طرف سے اور دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا تھوڑے چھوٹے چھوٹے طریقوں کو دیکھیں کتابوں کے اندر۔ آپ جب سر میں تیل لگاتے تو پہلے دائیں پلک پر لگاتے، اس کے بعد آپ دائیں سائڈ میں اپنے بالوں میں تیل لگایا کرتے، اس کے بعد بائیں طرف لگایا کرتے۔ آپ نے کپڑا پہننا ہے، دائیں آستین آپ نے پہلے ڈالی، دائیں آستین میں ہاتھ پہلے ڈالا ہے، اس کے بعد بائیں میں ڈالا ہے۔ آپ نے چپل پہننے کا ارادہ کیا ہے تو آپ نے دائیں چپل کو پہلے پہنا ہے، اس کے بعد بائیں کو پہنا ہے، حد تک ترجل والتناول۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ اس کو اچھی چیز کو پسند کرتے تھے اور اس کو اچھا سمجھتے تھے کہ اگر کہیں کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہے تو آپ دائیں طرف سے شروع کریں۔ اور ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر پھنسا کر کے رکھ دیا، ترقی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ترقی نہ ہوتی تو دنیا کی ایسی کون سی قوم ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر ترقی ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے اندر ترقی سنتوں کو ترک کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر جو ترقی نہیں ہے ہم نے اپنے قاعدوں اور قوانین کو چھوڑ رکھا ہے، اس وجہ سے ترقی نہیں ہے۔ وہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کئی سو میل پر حکومت کیا کرتے تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق، اور اٹھائیں ذرا صحابہ کرام کی تاریخ کو، آپ کو پتہ چلے گا کہاں تک ان لوگوں نے ترقی کی ہے۔ تو یہ سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے تھی یا نہ کرنے کی وجہ سے تھی؟ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کیا کریں گے ان کا؟ حضرت تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک سنت پر بیک وقت 2 مرتبہ عمل کیا جا سکتا ہے، 2 سنتوں پر بیک وقت ایک وقت کے اندر عمل کر سکتا ہے انسان۔ مثال کے طور پر آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد سے بائیں پیر سے نکلنا یہ کیا ہے؟ سنت طریقہ ہے، اور جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو بائیں پیر سے داخل ہونا سنت طریقہ ہے۔ تو اگر انسان مسجد سے نکل رہا ہے بائیں پیر کو پہلے نکالے اور اس کو اپنے چپل پر رکھ لے، ایک سنت ادا ہو گئی آپ کی۔
آپ جیسے ہی دائیں پیر کو یہاں سے نکالیں گے تو آپ دائیں پیر کو نکال کر کے دائیں چپل پہنیں گے تو آپ کی دوسری سنت پر عمل ہو گیا. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں بائیں پیر کو نکالیں گے اور ڈائریکٹ چپل کے اندر دے دیں گے اس کو. یہ سنت پر عمل نہیں ہوا. آپ نے ایک سنت پر تو عمل کیا کہ آپ نے بائیں پیر کو مسجد سے نکالا ہے, یہ تو آپ نے سنت عمل کیا ہے, لیکن آپ نے جو چپل پہنی ہے وہ بائیں پیر میں پہنی ہے, جبکہ سنت طریقہ کیا ہے جیسا کہ ابھی بتایا حتی الترجلی کہ آپ دائیں پیر کے اندر پہلے چپل پہنے, یہ سنت طریقہ ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا سنت طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا کھانا کھا رہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچوں کے اندر عادت ہوتی ہے زیادہ تر جو ہاتھ چلتا ہے بچوں کا بائیں ہاتھ چلتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بیمینک کہ بیٹے دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وکل ما یلیک اور وہاں سے کھاؤ جو آپ کے قریب ہے. علماء کرام نے اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ آپ کے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے اگر وہ ایک ہی قسم کا ہے تو آپ اپنی طرف سے کھائیں, دوسرے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں, ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ. بچوں کے اندر عادت ہوتی ہے ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے کی, تو یہ صرف بچوں کے لیے احکام نہیں ہے, بڑوں کے لیے بھی حکم ہے, وہ تو سکھانے کے لیے. اور ہمارے یہاں بڑا ہو کر کے سمجھ جائے گا, پتہ چلتا ہے اور بڑا کیا اس کے بڑے بھی نہیں سمجھے آج تک, بڑا ہو کر کب سمجھے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما یلیک جو تیرے قریب ہے, تو اسی پر علماء کرام نے لکھا ہے اگر مختلف چیزیں ہیں دسترخوان کے اوپر اور الگ الگ ٹائپ کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ ایک دوسری طرف ہاتھ لے جا سکتے ہیں, لیکن ایک ہی قسم کا کھانا اگر رکھا ہوا ہے تو آپ اپنی پاس سے کھائیں, جو آپ کے قریب وہاں سے کھائیں, دوسری طرف ہاتھ نہ بڑھایا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.